بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش نازل ہونے پر مرتب ہونے والے نشانات دیکھو کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، پھر اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، اور اس سے جانوروں کے جسمانی نظام کو مدد پہنچتی ہے۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کس طرح خشک ہو جانے والی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اور جس نے خشک زمین کو سرسبز کر دیا وہ بے شک مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ بارش رک جانے سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور اس آیت میں بیان ہوا کہ ان کی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہتی، بلکہ اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دہ ہو، پھر وہ کھیتی کو سرسبز و شاداب ہونے کے بعد زرد دیکھے تو ضرور کھیتی زرد ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے تو کھیتی خراب ہوتی ہے تو پہلی نعمتوں سے بھی مکر جاتے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، اور جب نعمت پہنچتی تو شکر بجا لاتے، اور جب بلا آتی تو صبر کریں اور دعائے استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ مزید فرمایا، پس بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ ان کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح حق بات کو قبول کرنے کی توقع نہیں۔ آپ انہیں حق بات نہیں سنا سکتے، اسی طرح جو لوگ حق بات سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، اور ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں، تو آپ ان بہروں کو حق کی کوئی پکار نہیں سنا سکتے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے مراد مردوں کے نہ سننے پر لیا ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ یہاں مردوں سے مراد موت کا شکار ہونے والے لوگ نہیں، بلکہ مردہ دل کفار مراد ہیں، جن کے دل مر جائے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو۔ یہاں بھی اندھوں سے دل کے اندھے مراد ہیں، تو تم اس کو نہ سنا سکتے اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہو۔ اس سے پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کے مردوں، بہروں اور اندھوں کو نہ سننے اور نہ سنا سکنے کی نفی کی گئی، جب اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کو سنا سکنا ثابت کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن دل کا زندہ ہے اور سن سکتا ہے، کیونکہ جب مومن کے دل پر دلائل کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سچے عقائد پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ واعظ و نصیحت سنتا ہے تو اس سے نیک افعال صادر ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا۔ اس آیت میں انسان کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں ایک لوتھڑا تھا، پھر بچہ بن کر پیدا ہوا اور شیر خوار رہا۔ یہ احوال انتہائی ضعف اور کمزوری کے ہیں۔ پھر تمہیں
بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی کی قوت عطا فرمائی، پھر جوانی کی قوت کے بعد بڑھاپا دیا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور کمزور، قوت، جوانی اور بڑھاپا یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے سے ہیں۔ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ایک طبعی عمل ہے، لیکن حقیقت میں ارادہ الہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق اور اندازہ تخلیق کو جانتا ہے، اور اسے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلنے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرمایا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیا یا قبر میں رہنے کی مدت بہت تھوڑی معلوم ہوگی، اسی لیے وہ اس مدت کو ایک گھڑی سے تعبیر کریں گے۔ مزید فرمایا کہ اسی طرح وہ پھیرے جاتے تھے، یعنی ایسے ہی دنیا میں غلط اور باطل باتوں پر جمتے اور حق سے پھرتے تھے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ اب قبر یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کی قسم کھا کر ایک گھڑی بتا رہے ہیں۔ ان کی اس قسم سے اللہ تعالیٰ انہیں تمام اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا، اور سب دیکھیں گے کہ ایسے مجمع عام میں قسم کھا کر ایسا صریح جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر فرمایا، یعنی ترجمہ انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے اور مومنین ان کا رد کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک وہاں ٹھہرے ہو، اور اب جہاں تم موجود ہو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، اور تم نہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ اب تم نے جان لیا کہ وہ دن آ گیا، اور اس کا آنا حق تھا، لیکن اب اس وقت کا جاننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر فرمایا، یعنی قیامت کے دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا کوئی نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیں، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت توبہ اور اطاعت قبول نہیں۔ اس آیت میں ان گناہ گاروں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو اپنی زندگی کی قیمتی لمحات گناہوں میں صرف کر رہے ہیں، اور ان سے توبہ کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہو رہا، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں گناہوں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور توبہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں توبہ کرنا کچھ کام نہ دے گا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کی غنیمت جان کر موت سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ کثیر احادیث میں ان کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں پر 3 احادیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 4، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ نمبر 5، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور قرن شافع امون نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد
کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکورہ الفاظ من دان نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لیا۔ حضرت نعمان بن محرم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسا محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پیا۔